اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ام تريدون ان تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ود كثير من أهل الكتاب لا يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره إن الله على كل شيء قدير وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، گزشتہ آیات میں یہود و نصارہ کے کچھ شکوک و شبہات کا ازالہ کیا گیا۔ شکوک و شبہات ان کو یہ تھے کہ اللہ تعالیٰ احکامات کو منسوخ کیوں کرتے، پہلے ایک حکم دے دیا پھر دوسرا دے دیا۔ اللہ تعالیٰ تو بھولتے نہیں ہیں، تو جب شریعت کے اندر تنسیخ ہے تو پتہ چلا یہ اللہ کی شریعت نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بنائی ہوئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا مختصر سا جواب دیا کہ اللہ رب العزت ہی کرتے ہیں، پہلا حکم ختم کر کے دوسرا جو لاتے ہیں وہ اس سے بھی بہتر ہوتا ہے اور خیر پر مبنی ہوتا ہے۔ اور اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اگر ایک ہی شریعت ہمیشہ ہوتی تو پھر آدم علیہ السلام کو جو شریعت دی گئی تھی وہ آخر تک چلتی، لیکن جب تم ان شریعتوں کو منسوخ مانتے ہو کہ شریعت موسوی کی وجہ سے گزشتہ شریعتیں منسوخ ہوگی، تو شریعت محمدی کی وجہ سے بھی گزشتہ شریعتیں منسوخ ہوگی۔ یہ اس کی ایک آسان سا اس کا جواب سمجھایا گیا۔ آگے مسلمانوں کو مخاطب کر کے یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ کہیں تم اپنے نبی سے ایسے سوالات نہ کرنے لگ جانا جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے پہلے کیے گئے۔ ایک سوال ہوتا ہے عمل کرنے کے لیے اور اپنی علمی پیاس بجھانے کے لیے کہ پتہ نہیں ہے، جہالت دور ہو، مجھے پتہ چلے اور میں عمل کروں۔ ایک سوال ہوتا ہے ازراہ اناد، ضد اور ہٹ درمی، اگلے کو نیچا دکھانے کے لیے، بے عزت کرنے کے لیے، دیکھو جی میں نے سوال کیتا ہے، نہیں تو جواب ہی کوئی نہیں۔ اگر تمہاری یہی سوچ ہے تو پھر راہ راست سے بھٹک جاؤ گے، اپنا ایمان خراب کر بیٹھو۔ مسلمانوں کو تربیت دی جا رہی ہے کہ یہود و نصارہ کی طرح تمہارا رویہ نہیں ہونا چاہیے۔ تم نے سوال کرنا ہے صراط مستقیم کو ڈھونڈنے کے لیے اور اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کے لیے، ضد اور ہر درمی کی وجہ سے سوال نہیں کرنا۔ دیکھیں، ام تریدون، کیا تم چاہتے ہو ان تسألوا رسولکم، کہ تم اپنے رسول سے سوال کرو کما سئل موسیٰ من قبل، جیسے کہ اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے۔ اور بنی اسرائیل نے جو موسیٰ علیہ السلام سے سوالات کیے تھے وہ کوئی عمل کرنے کے لیے سے نہیں، بلکہ ان کو نیچا دکھانے کے لیے، اور نبی کو نیچا دکھانے کے لیے سوال کرنا یہ کفر ہے، بربادی ہے۔ اور شریعت کو سیکھنا ہی عمل کی نیت سے چاہیے، نہ یہ کہ اس کو تناؤ اور اختلافات کا شکار بنا لیں۔ فرمایا وَمَن يَتَبَدَّلِ الْكُفْرَ بِالْإِيمَانِ، جو شخص کفر کو خریدے گا ایمان کے بدلے، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، تحقیق وہ سیدھے رستے سے بہک گیا۔ تو مطلب یہی ہوا کہ بدتمیزی کے گستاخانہ سوالات، ضد اور حد درمی والے سوالات، یہ ایمان کے بعد کفر کی طرف جانا ہے۔ سوالات اس مقصد کے لیے نہیں ہونے چاہیے۔ سوال نصف علم ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے السوال نصف العلم۔ دوسری حدیث طیبہ کے اندر ہے کہ عاجز شخص کی شفا سوال کے اندر ہے۔ ایک آدمی عاجز ہے، پریشان ہے، تو وہ سوال کرے، پتہ چل جاتا ہے کہ یہ سوال اپنی بیماری کو دور کرنے کے لیے کر رہا ہے، اپنی جہالت کو دور کرنے کے لیے، یا اگلے کو جاہل باور کروانے کے لیے سوال کیے جا رہے ہیں۔ اور خصوصاً انبیاء سے سوالات، اور انبیاء میں بھی امام الانبیاء سے سوال اس نیت سے کرنا کہ ان کی گستاخی ہو جائے اور یہ کہا جائے کہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے، تو ہمیں یہ ایمان کے بدلے میں کفر خریدنا ہے۔ یہ تو اگر آیت کا مخاطب مسلمانوں کو سمجھا جائے تو اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ تمہاری تربیت یہود و نصارہ کی طرح نہیں ہونی چاہیے۔ اور اگر آیت کا مخاطب یہودیوں کو ہی سمجھا جائے، کیونکہ گزشتہ کلام یہودیوں کے متعلق چلا آ رہا ہے،
تو ان کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اب ایسے نہیں چلے گا جیسے تم موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کرتے رہے، اب بھی اپنے موجودہ پیغمبر کے ساتھ اس طرح کر رہا ہے، اب ایسے نہیں ہوگا۔ وہ موسیٰ علیہ السلام تھے، یہ امام الانبیاء ہیں، اور تمہیں ایمان کا ایک موقع دیا گیا، کیونکہ ان کی شریعت کے اندر بھی نبی علیہ السلام کی آمد کے تذکرے تھے، اور اس نبی کے انتظار میں تو یہ یہاں مدینہ طیبہ آ کر یہودیوں کے 3 بڑے قبائل یہاں آباد تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ یہ فلسطین کا علاقہ جو چھوڑ کر یہاں آئے تھے نا، یثرب کے اندر، نبی آخر الزماں کی تلاش میں آئے تھے۔ ان کو پتہ تھا کہ آخری نبی نے کہاں پیدا ہونا ہے اور کہاں ہجرت کر کے آنا ہے، تو ان کو ایک ایمان کا موقع دیا گیا۔ تو ہمیں اب اگر اسی طرح سوال کرو گے تو اب تمہیں پھر ایمان نہیں ملے گا، راہ سے بھٹک جاؤ گے اور پھر واپسی کی کوئی صورت ہی نہیں۔ ہاں، تم جس نبی کی تلاش میں آئے ہو اور اس کی واقعی معرفت حاصل کرنے کے لیے اور اس تک پہنچنے کے لیے سوال کرو گے صحیح طریقے سے، تو پھر تمہیں ایمان مل جائے گا۔ جس ایمان کی تلاش میں یہاں آئے ہوئے ہو، جو روشنی تمہیں مطلوب ہے، وہ مل جائے گی۔ لیکن ضد اور ہردرمی کرو گے تو پھر راہ سے بھٹک جاؤ گے اور واپسی کا کوئی رستہ نہیں۔ اصل آیت مسلمانوں اور یہود و نصارہ سب کے لیے، کیونکہ قرآن کریم تو سب کے لیے اتارا گیا ہے، کسی ایک خاص قوم کے لیے نہیں۔ یہ بین الاقوامی کتاب ہے، یہ آپ سمجھیں کہ یہ کسی خاص قوم کے لیے اتاری گئی نہیں، ہر قوم اور قبیلے اور خطے کے لوگ ان کے لیے یہ اتاری گئی، اور قرآن کریم سب کو مخاطب کر کے تعلیم دیتا ہے۔ آگے اب مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہو سکتے، وہ یہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں جو ایمان کی دولت مل چکی ہے، متاع ایمانی تمہارے پاس ہے، وہ تمہیں اس سے پھرا کر کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں، اور یہ اس کی وجہ بھی ساتھ قرآن کریم بیان کر رہا ہے کہ وہ حسد کرتے ہیں تمہارے اوپر۔ تمہیں جو اللہ رب العزت نے دے دیا دنیا میں کسی کے پاس ہی نہیں، نہ اس جیسی کتاب دنیا پیش کر سکتی ہے، نہ اس جیسا نبی لا سکتی ہے، نہ اس جیسا نظام لایا جا سکتا ہے۔ اب ان کو حسد ہے، صرف اس حسد کی وجہ سے تمہیں ایسے طریقے بتائیں گے کہ تمہارا ایمان ضائع ہو جائے۔ فرمایا ود کثیر من اہل الکتاب، اہل کتاب میں سے بہت سارے لوگ یہ پسند کرتے ہیں کہ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کاش وہ تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف لوٹا دیں۔ آج بھی یہود و نصارہ کی یہی محنت ہے۔ اصل ان کی محنت یہ ہے کہ مسلمان یہودی یا عیسائی نہ بنے لیکن مسلمان نہ رہے، یہ ہے اصل ان کی محنت، کہ تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو یہودی کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں ہم جنتی، عیسائی اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم جنتی۔ اب ہمارے جنتی ہونے کی فکر نہیں ہے ان کو، یہ فکر صرف امت مسلمہ کو دی گئی ہے کہ کل کائنات کو جنتی بنانے کی فکر کرنی ہے، نبی علیہ السلام کے امتی ہونے کی، ان کو ہمارے جنتی ہونے کی فکر نہیں، کیونکہ ان کے نبی بین الاقوامی ہے ہی نہیں، ان کے نبی تو بنی اسرائیل ہی کے لیے تھے۔ خود ان کی کتابوں میں ہے، عیسیٰ علیہ السلام سے کسی نے سوال کیا تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا میں تو بنی اسرائیل کی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا۔ قرآن کریم میں بھی یا بنی اسرائیل آیا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جہاں اپنا تذکرہ کیا، عیسیٰ علیہ السلام نے تذکرہ کیا، انہوں نے فرمایا ہم تمہاری طرف بھیجیں گے۔ نبی علیہ السلام کا جہاں تذکرہ ہے وہ کل عالم کا تذکرہ ہے، تو کل کائنات کی جو فلاح ہے وہ قرآن کریم اور سنت نبویہ کے اندر ہے۔ اب یہ دیکھیں جو موجودہ نظام ہے، اس میں بھی عالمی سطح کا جو نظام صرف اسلام کے پاس ہے، باقی ملکی نظام ہے یا علاقائی نظام ہے۔ عالمی سطح کا نظام تو ہمارے پاس ہے، اگرچہ ہم اس کو پھیلا نہیں سکے آگے، وگرنہ بین الاقوامی اور انٹرنیشنل سطح کا نظام تو ہمیں دیا گیا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہتے یہ ہیں کہ تمہیں کفر کی طرف لوٹا دیں ایمان لانے کے بعد، حسدا من عند انفسہم، اس حسد کی وجہ سے جو ان کے پاس ہے، ان کے اندر حسد ہے کہ یہ آخری نبی ان کے اندر کیوں آ گئے، بنو اسماعیل کے اندر، بنو اسرائیل کے اندر کیوں نہیں ہے۔ عظیم الشان کتاب جس کے تذکرے آدم علیہ السلام سے چلے جا رہے ہیں، فرشتوں میں اس کے تذکرے ہوتے ہیں کہ کتاب اتاری جائے گی، اس کتاب کو پڑھنے والے اس کتاب کو اپنے سینے میں محفوظ کریں گے، وہ کتاب انسان کو رشد و ہدایت اور فلاح کا راستہ دکھائے، تو وہ ان کے پاس کیوں آ گئی؟ یہ حسد صرف اس وجہ سے ہے۔ من بعد ما تبین لہ الحق، بعد اس کے حق ان کے آگے واضح ہو چکا ہے۔ یہ نہیں کہ کوئی
چیز ان کے اندر ابہام رہ گیا، خلط ملط ہو گئی، اشتباہ کی وجہ سے وہ یہ کام کر رہے ہیں۔ نہیں، بالکل ان کو پتہ ہے کہ دین اسلام سچا دین ہے، نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں، حق واضح ہو چکا ہے، پھر بھی تمہیں کفر کی طرف لے جانا چاہتے ہیں حسد کی وجہ سے۔ اب ایسے حاسدین کا کیا علاج کرنا چاہیے؟ دل تو چاہتا ہے کہ ان کو مار دے انسان، تو شروع میں ابھی ابتدائی تعلیمات ہیں نا، تو ہمیں ابھی نہیں ان کو مارنا، فاعفو واصفحوا، معاف کرو اور درگزر کرو، کیونکہ ابھی جہاد کے احکامات نہیں آئے تھے۔ اسی وجہ سے آگے کہا جا رہا ہے حتی یأتی اللہ بامری، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، یعنی جب مارنے کا حکم آئے گا پھر اس وقت اس حکم پر عمل کرنا ہے۔ ابھی تمہیں حکم یہ ہے کہ معاف کرو، درگزر کرو۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک اور حکم اللہ کی طرف سے آنا تھا، اور وہ آیا، اور وہ جہاد کا حکم تھا جو بعد میں دیا گیا۔ اور جس وقت معافی اور درگزر کی ضرورت تھی اس وقت وہ احکامات ہے، جب ڈنڈے کی ضرورت تھی تو اس وقت وہ حکم دیے گئے۔ یہ دونوں احکامات ہم اپنی شریعت پوری لیں گے تو ہم سرخروئی اور کامیابی کی طرف جا سکتے ہیں اور اپنا ایمان بچا سکتے ہیں۔ ایمان بچانے کی یہاں دو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صفتیں ذکر کی ہے۔ پہلے مرحلے میں معاف درگزر دشمنوں کو، دوسرے مرحلے میں ہمارا جب دوسرا حکم آئے گا پھر اس پر عمل کرنا، پھر ایمان بچے گا۔ اس وقت معاف کرو گے، درگزر کرو گے تو ایمان نہیں بچے گا۔ تو اس وقت اسی وجہ سے اہل علم نے یہاں یہ بات لکھی ہے کہ عام حالات میں تو معافی اور درگزر ہے، لیکن جب جہاد کی ضرورت ہو اور پھر بھی جہاد نہ کرے انسان تو اللہ کا دوسرا حکم ختم کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے اس حکم کو پس پش ڈالنے کی وجہ سے انسان خسارے کے اندر چلے گا۔ اور یہود و نصارہ صرف مسلمانوں کے نہیں، یوں سمجھ لیں پوری دنیا کے لیے خطرہ ہے۔ پوری دنیا کا سکون اسلام کے پاس ہے، کیونکہ عالمی نظام اس کے پاس ہے، عالمی نبی اس کے پاس ہے، عالمی کتاب یہ تھی۔ اب جب یہ چیز چھوڑ بیٹھیں گے تو نقصان ہوگا۔ حضرت ابو الحسن ندوی رحمہ اللہ نے کتاب لکھی ہے نا، ماذا خسرت دنیا بانحطاط المسلمین، جس کا اردو ترجمہ ہے دنیا پر مسلمانوں کے عروج و زوال کے اثرات۔ یعنی جب مسلمان عروج میں ہوتے ہیں، اور مسلمانوں سے مراد ہم جیسے مسلمان نہیں، وہ مسلمان جو قرآن و سنت کا نظام لینے والے، جب وہ عروج کے اوپر ہوتے ہیں تو اس وقت دنیا کو کیا فائدہ ہوتا ہے، اور جب وہ انحطاط کے اندر چلے گئے تو اس وقت دنیا کا کیا نقصان ہوگا۔ صرف مسلمانوں کا ہی نہیں، پوری دنیا کا پھر نقصان ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ہمیں ان کے ساتھ درگزر والا معاملہ کرنا ہے۔ حتی یاتی اللہ بامری ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو حکم دینا چاہیں جس وقت کے مناسب سے تم اس کو اپناؤ گے، تمہاری دنیا بھی سنورے گی، مضرات و نقصانات سے بچ جاؤ گے، اور آخرت میں بھی فلاح پا جاؤ۔ اور صحابہ نے اس طرح کیا۔ مثال کے طور پر بنو قینقاع جو قبیلہ تھا یہودیوں کا نا، ایک مسلمان عورت بازار گئی تو ایک یہودی نے اس کا نقاب اتار دیا۔ اس عورت نے آ کر نبی علیہ السلام کو بتایا تو حضور نے ان سے کہا تمہارا معاہدہ تھا نا وہ ختم ہو چکا، اب تمہیں 3 دن کی مہلت ہے، ایک اونٹ کے اوپر جتنا سامان لاد کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ، نہیں تو 3 دن کے بعد جنگ ہوگی۔ یہ ہوتی ہے غیرت جو مسلمانوں کو سکھائے گی کہ جب تک معافی کا حکم تھا معافی، یا اب حکم آ گیا کہ 3 دن کی مہلت ہے، اس کے بعد جنگ ہوگی، ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد کر لے جا سکتے ہو لے جاؤ۔ تو یہود و نصارہ نے کہتے ہیں یہودیوں نے دروازے کھڑکیاں تک اکھاڑ کر اونٹوں کے اوپر لاد لی، اور فرمائے نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا تھا جنگ نہیں کرنی۔ سیرت کی کتابوں کے اندر یہ ہے کہ سامنے سے گزر کر گیا یہودی اور صحابہ نے آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، کیونکہ اب حکم کیا تھا؟ صلح کا، آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھنی۔ اور جہاں حضور نے حکم دیا کہ لڑنا ہے پھر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو گئے۔ ہم دوغلا پالیسی اختیار کرتے ہیں، ہم کیا کرتے ہیں جہاں ہمیں کہا جاتا ہے یہ صلح ہو گئی دشمن، پھر بھی اس کو تنیاں دیتے ہیں، یعنی اوپر سے صلح کرتے ہیں، اندر سے ہوتے ہیں منافقت، اینو دا اسی لانا ہی لانا۔ مطلب یہ ہے کہ ہم نہ شریعت کو صلح کی حالت میں لیتے ہیں نہ لڑائی کی حالت میں لیتے ہیں، ہم صرف اپنے جذبات پر عمل کرتے ہیں۔ ایسے جہاں حضور نے کہا کہ آپ آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھنا، آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھی، انہوں نے چلے گئے وہاں۔ اور بنو قریظہ جو دوسرا قبیلہ تھا انہوں نے بھی کچھ شرارتیں کی، غداری کی، تو ان کا جب محاصرہ ہوا تو انہوں نے کہا جی سعد بن معاذ ہمارے لیے جو فیصلہ کریں گے ہمیں وہ قبول ہے۔ سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس قبیلے کے بارے میں یہ فیصلہ کیا کہ اس کے سارے مرد قتل کیے جائیں اور عورتوں اور بچوں کو قیدی بنائے جائیں۔ آپ نے فرمایا آپ نے اللہ کی رضا والا فیصلہ کیا۔ اس وقت ان سب کی گردنیں کاٹی گئی،
یہ تھا۔ اتنا تو نہیں ہے ہمارے اندر، ہمیں نماز کا حکم دیا 5 وقت پڑھنی ہے، ہم 1 وقت پڑھتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم نمازی بھی ہیں۔ ہم وقت شریعت کے تابع رہنا پڑے گا ہر معاملے میں، پھر کامیابی ہوگی۔ اسی وجہ سے آگے کہا جا رہا ہے کہ تمہاری تربیت کا حصہ یہ ہے، معاشرتی تربیت کا حصہ یہ ہے کہ نماز قائم کرو، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو۔ جب نمازی صحیح بن جاؤ گے نا تو صحیح انسان بھی بن جاؤ گے۔ نمازی صف بندی اچھی طریقے سے ہوتی ہے، تو صف بندی ہمیں کرنی آ گئی تو باہر کے نظم و نسق بھی ہمیں اچھے طریقے سے آ جائیں۔ اور نمازی کے ساتھ کھڑے ہو کر کیسے ہونا ہے، حضور نے فرمایا وضو کر کے آؤ، بڑا مجمع تو غسل کر کے آؤ، خوشبو لگا کے آؤ تاکہ دوسری کو تکلیف نہ ہو، یہی ہے نا۔ تو یہاں یہی سمجھایا گیا ہے، باہر جا کر یہی اپلائی کرنا ہے کہ دوسروں کو تکلیف نہ ہو۔ اور ہم کہتے ہیں بغیر نمازی بنے ہی ہم صحیح مسلمان بن جائیں۔ جب تک شریعت پوری نہیں ہوگی، عبادات میں بھی، معاشرت میں بھی، اخلاق میں بھی، معاملات میں بھی، اس وقت تک کامیابی نہیں۔ پہلے معاشرت کے ساتھ اب عبادات کا حکم ہے، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ۔ نماز قائم کرنے سے دلوں کے اندر خشوع آتا ہے، اور زکوٰۃ ادا کرنے سے اندر کی جو حیوت سے لالچ ہے نا وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جب انسان دینے لگ جاتا ہے تو رشوت لینا خود بخود چھوڑ دے گا، اس کو پتہ ہے میں نے تو زکوٰۃ دینی ہے، اور حرام مال سے تو زکوٰۃ قبول ہوتی نہیں۔ تو مالی معاملات زکوٰۃ دینے سے ٹھیک ہوں گے، اور دل کے معاملات نماز کی ادائیگی سے ٹھیک ہوں گے۔ اس کے بعد فرمایا، یہ تو 2 اصول ہیں نا، نماز اور زکوٰۃ۔ اس کے بعد فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ، جو کچھ بھی تم اپنے لیے خیر آگے بھیجو گے تَجِدُوهُ عِندَ اللّٰہ، اللہ کے ہاں اس کو موجود پاؤ گے۔ تمہاری محنت اللہ رائے گا نہیں کرے، دنیا میں بھی اس کے ثمرات ملیں گے اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں بس وقت کڑوا ثمرات ہوتے ہیں نا، جیسے کہا گیا کہ ابھی معاف کر رہے ہیں تو کڑواہٹ ہے اس میں، تو معاف کرو، یہ بھلائی آگے پاؤ گے۔ اور جہاں دوسرا حکم آئے گا پھر اس کے اوپر عمل کرنا، اس کے ثمرات بھی آگے پاؤ گے۔ اللہ کے لیے سارے کام کریں گے تو پھر آگے وہ ہمیں ملے۔ لیکن اگر ہم نے صرف اپنے ذاتی مفادات کو یا کچھ وقتی ثمرات کو مد نظر رکھتے ہوئے فیصلے کیے اور شریعت کی دور بینی کو دیکھتے ہوئے فیصلے نہیں کیے تو پھر تو ثمرات نہیں ملیں گے۔ ان اللہ بما تعملون بصیر، بے شک اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے باخبر ہے۔ بصیرت کی نگاہ سے اس کو دیکھ رہے ہیں، کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے نا، تو یہاں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں میں تمہارے اعمال کو بصیرت سے دیکھ رہا ہوں، اور جس ذات کے لیے جس طرز پر عمل کیا گیا وہی ذات نے اسی طریقے کے مطابق اس کو ثمرات دینے ہیں۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں قرآن و سنت کے اسرار و رموز کو سمجھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا